آپ کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہماری سیریز ہم کا ٹائٹل ہے ایمان کے سورما، اور ہم نے ایمان کے بارے میں سیکھا، اور ایمان کے سورماؤں میں سے ہم نے حابل کے ایمان کے بارے میں سیکھا. پھر دوسرے نمبر پر ہم نے ہنوک کے ایمان کے بارے میں سیکھا، اور آج بڑا ہی عام بہت ہی ایسا کریکٹر جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے بچپن سے سنا ہوا ہے. آج جو ایمان کا تیسرا سورما جو عبرانیوں کے مصنف نے 11ویں باب میں درج کیا ہے وہ نوح. آج ہم نوح کے کردار کے بارے میں سیکھیں گے، نوح کے ایمان کے بارے میں سیکھیں گے، اور نوح کے کبھی بھی نہ ڈوبنے والے ایمان کے بارے میں سیکھیں گے. ہلیلویا. سبھی لوگ تیار ہیں ایمان کے اس کلام کو سیکھنے کے لیے؟ میں چاہتی ہوں اپنے لیے ایک دفعہ زور ہمیں ایمان کو اوور ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم ایمان کو نظر انداز کریں. ہمیں ایمان کو اور اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایمان بڑی اہم کڑی ہے راست باز کے لیے، کیونکہ عبرانیوں کا مصنف 10ویں باب کی 38ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے. ہم راست باز اگر ہمیں لگتا ہے یا ہمیں محسوس ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، تو ہمارے جینے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان. سو ایمان بڑا ضروری ہے. میں سوچتی ہوں راست باز جب ایک دوسرے سے ملے، ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ ٹھیک ہیں، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میں سوچتی ہوں جب راست باز ایک دوسرے سے ملے تو وہ کہیں کیا آپ کا ایمان ٹھیک ہے، کیا آپ کا ایمان مضبوط ہے، کیا آپ کا ایمان اپنی پیٹھ پر ہے، کیا آپ کا ایمان بہتر حالت میں ہے. میرے عزیزو، نوح کی کہانی، نوح کی کشتی اور نوح کا طوفان محض ایک من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے. اور نہ صرف بائبل مقدس اس کی تصدیق کرتی ہے، ہسٹورین جو ہیں، مورخین جو ہیں، جو انتھروپولوجسٹ ہیں، ماہر سارے قدیمہ ہیں، جو ہمارے پاس جتنے جو قدیم دور کی اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کی بکس اور ان کی اسٹڈیز کو دیکھیں تو وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نوح کا طوفان اور اس کی کشتی کا وجود ہے، وہ ہوا، یہ ممکن ہوا. وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اور ہم کیوں اس بات پر اتنا یقین کرتے ہیں؟ کیونکہ خداوند کا کلام اس واقعے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. اس واقعے کے بارے میں کون ہمیں بتاتا ہے؟ خداوند کا کلام. اور اس کلام میں ایک ایسی شخصیت نے اس واقعے کی تصدیق کی جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور وہ مسیح یسوع ہے. متی کی انجیل اس کی 24ویں باب میں مسیح یسوع نے نوح کے واقعہ کا اور نوح کی طوفان اور کشتی کا ذکر کیا. سو ہمارے پاس کوئی شک کی گنجائش نہیں. لوگ کہتے ہیں، بہت سے جو سیکولر مفکرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ نوح تو کوئی اتنا ماہر نہیں تھا کشتی بنانے کا، تو اس نے اتنی بڑی کشتی اور اتنی بہتر کشتی کیوں کر بنا لی؟ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ نوح نے جو کشتی بنائی وہ اتنے بڑے طوفان کے سامنے کھڑی رہ سکی؟ اس نے اتنی اچھی کشتی کیسے بنائی؟ چلے ہم سوچتے ہیں کہ نوح ماہر نہیں تھا، نوح کے پاس کشتی بنانے کی مہارت نہیں تھی. تو پھر 19ویں صدی کے بالکل آغاز میں 1911 میں 1910 سے 12 کے بیچ میں ہارلڈ نام کے ایک بہت بڑے انجینئر نے ٹائٹینک بنائی. بڑا ماہر تھا، اور میں اس کی ڈیٹیلز پڑھ رہی تھی، اتنی زیادہ تھی تو میں نے سوچا شارٹ کٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ جب اس نے وہ شپ بنایا، جب اس نے ٹائٹینک بنائی، تو اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ کشتی کبھی نہیں ڈوبے. اس کا یہ دعویٰ تھا. لیکن 1912 میں جب وہ اپنی پہلی شپ لے کر جا رہے تھے UK سے نیو یارک، تو بڑی دلچسپ بات سننے کو ملتی ہے کہ برف کے ایک تودے سے ٹکرا کر ٹائٹینک تباہ ہو گیا. ٹائٹینک تباہ ہو گیا. اس میں تقریباً 2000 کے قریب پیسنجر تھے، جس میں 1100 سے 1500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ نہیں ملے. اور اس شپ کو بنانے والے کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی. اور بنائی کس نے تھی؟ بڑے ماہر لوگوں نے وہ کشتی بنائی تھی. لیکن وہ کشتی برف کے ایک تودے کے ساتھ ٹکراتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے. یہاں پر دوسری جانب ایک ایسا شخص ہے جس نے شاید پہلے کبھی کشتی نہیں بنائی، جو شاید کشتی بنانے کے بارے میں اتنی مہارت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی بنائی گئی کشتی دنیا کے سب سے بڑے طوفان کے ساتھ ٹکرا گئی اور پھر بھی قائم رہی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ نوح
कि कश्ती इतनी बड़ी और इतनी मजबूत इसलिए नहीं शायद थी क्योंकि वो बहुत महारत रखता था, इसलिए कि वो कश्ती खुदा की फर्मा बरदारी के मुताबिक बनाई गई। नूह की कश्ती इसलिए इतने बड़े तूफान के सामने खड़ी नहीं रह सकी क्योंकि वो बड़ी महारत रखता था, बल्कि उसकी कश्ती इसलिए उस तूफान में नहीं डूबी क्योंकि वो बड़ा ईमान रखता। ये उसका ईमान था जिसने उस कश्ती को डूबने नहीं। मेरे अजीजों, हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सबको आज नूह के तरह का ईमान रखने की जरूरत है। जैसा ईमान नूह का था वैसा ईमान हमारे अंदर होना भी जरूरी है। और आज जब हम नूह की कहानी को सीखेंगे, उसके उस तूफान और कश्ती और सारे सिनेरियो में से सीखेंगे, तो मेरा यकीन है आज हम अपने ईमान में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। हमें सो ईमान के ताल्लुक से नूह के किरदार में अगर हम देखें, नूह के ईमान में 4 अनासिर हमें मिलते हैं। आज के कलाम के वसीले से हम नूह की जिंदगी और नूह के ईमान में 4 अनासर देखेंगे जिसके बायस उसका ईमान इतना मजबूत और इतना कामयाब रहा कि वो खुदा की नज़र में मकबूल हुआ, खुदा को पसंद आया। खुदा का कलाम उसके बारे में लिखता है कि वो रास्तबाज था और अपने ज़माने के लोगों में क्या था? बेऐब और खुदा के साथ साथ चलता रहा। ये खुदा का कलाम उसके बारे में बताता है। किसकी वजह से? ईमान की वजह से। तो सबसे पहला आंसर जो हमें नूह के ईमान में नजर आता है वो ये है कि जो नूह का ईमान था, उस ईमान ने खुदा की जानिब से आए हुए इंतबाह को कबूल किया। सादा अल्फाजों में नूह के ईमान ने खुदा का यकीन किया। नूह के ईमान ने खुदा का क्या किया? खुदा नूह को बुलाता और कहता है, नूह मैं तूफान भेजने वाला हूँ, मैं पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला हूँ। तूफान आएगा और पूरी दुनिया क्या होगी? बर्बाद हो जाएगी। तुझे एक कश्ती बनाना है और अपने खानदान को उस कश्ती में और इन तमाम जानवरों को भी लेकर जाना है। और खुदा का कलाम फरमाता है, नूह ने उस बात का यकीन किया। क्यों? क्योंकि उसने अमल किया, उसने उस पर एक्ट किया। और बड़ी दिलचस्प बात है कि नूह ने ना तूफान तो दूर की बात, नूह ने कभी बारिश भी नहीं देखी। खुदा का कलाम फरमाता है पैदाइश के, अगर आप पहले अब्वाब का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है जमीन से कोहर उठती थी और जमीन को सैराब करती थी। मुफक्किरीन का और बाइबल जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि उस वक्त में एक कैनोपी थी पूरी दुनिया के ऊपर जो दुनिया को सैराब रखती थी, पानी की जरूरियात को पूरा रखती थी। जिस तरह से एक आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस हम देखते हैं, उसी तरह से वो तब पूरी दुनिया के ऊपर उस तरह से था। और नूह ने क्या मान के किसी भी शख्स ने कभी बारिश और तूफान नहीं देखा था। और एक ऐसी चीज जिसको नूह ने कभी देखा ही नहीं, जिसको कभी तजर्बा ही नहीं किया। जब खुदा तूफान की बात करता है, जब खुदा बर्बाद करने की बात करता है, तो नूह उस बात पर यकीन करता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने बारिश देखी थी, इसलिए नहीं कि वो जानता था तूफान कैसा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता था ये खुदा के मुंह से कही गई बात है। क्योंकि उसके ईमान का सबसे अहम और पहला आंसर क्या था कि उसके ईमान ने खुदा की बात का यकीन किया, खुदा की वार्निंग पर बिलीव किया कि ऐसा होगा। खुदा का कलाम क्या फरमाता है? ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। रोमियो 10वें बाब की 17वीं है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। गौर से सुनेगा, ईमान अंधेरे में चलते रहने का नाम ईमान नहीं है। उस अंधेरे में से खुदा की रोशनी को देख लेना ईमान है। आप अंधेरे में हैं और चलते रहें, ये ईमान नहीं है। आप अंधेरे में, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा और आप ईमान के वसीले से खुदा की जानिब से आने वाली रोशनी को देख लें, ये ईमान है। और सुने बगैर, खुदा की कलाम को सुने बगैर ईमान का वजूद नामुमकिन है। खासकर जो बिब्लिकल फेथ है वो खुदा को सुने बगैर पैदा नहीं। और कोई शख्स कहे कि जब तक तो खुदा मेरे साथ हम कलाम ना हो जिस तरह खुदा नूह के साथ हुआ, तो मैं खुदा पर ईमान नहीं रख सकूंगा। मेरे जीजो, खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है, खुदा हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। कैसे? 2 बुनियादी तरीके हैं। सबसे पहले खुदा उनका जिंदा कलाम, जिसके लिए लफ्ज लोगोस हमने सीखा था इस्तेमाल हुआ। तहरीर, खुदा का इल्हाम, ये मुकाशफात, ये 66 बुक्स, ये 66 कुतुब जो हैं, ये खुदा का कलाम है। और इनके वसीले से खुदा हमारे साथ क्या होता है? हम कलाम होता है। दूसरा तरीका जो खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है वो शख्सी तौर पर
इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर खुदा आपके दिल में जो कलाम डालता है, हो सकता है वो लोगों से भी हो सकता है वो बाइबल मुकद्दस की आयात भी हो। मिसाल के तौर पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, तो खुदावंद के कलाम की कोई आयत जब आपके दिल में आती है, रूह को जब आपको उस हवाले से, उस इक़्तिबास या इबारत से मुतारिफ कराता है, तो वो रेमा कहलाता है। RHEMA, रेमा। वो हमारे साथ जो शख्सी तौर पर खुदा कलाम करता है वो रेमा। सो खुदा लोगोस के जरिए भी हमारे साथ हम कलाम होता है और रेमा के जरिए भी। खुदा दो तरीकों से हमारे साथ क्या होता है, हम कलाम होता है। पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते हैं उसके 6 बाब की 17वीं आयत में, और नजात का खुद और रूह की तलवार जो कि खुदा का कलाम है ले लो। रूह की तलवार क्या है, खुदा का कलाम। और अगर आप इस आयत को यूनानी जबान में पढ़े तो वहाँ पे लफ्ज़ रेमा लिखा, लोगोस नहीं। क्या लिखा है, यानी हर राजबाज को, हर ईमानदार को इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए रेमा की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, कलाम को रियलाइज करने की जरूरत है कि इस खास हालत में, इन खास मुश्किलात में खुदा मेरे साथ क्या हम कलाम हो रहा है। हमारे पास बड़ी वाज़ेह एग्जाम्पल है। मसीह यीशु की जब बियाबान में आजमाइश हो रही थी तो इब्लीस ने मसीह यीशु से कहा कि तू इन पत्थरों से क्या की रोटियां बन जाए, क्योंकि वहाँ पे लिखा आखिर को उसे भूख लगी। जब 40 दिन और रात कुछ ना खाने पीने के बाद यीशु मसीह को भूख लगी तो इब्लीस ने आकर क्या कहा कि तू इन पत्थरों से कह के क्या बन जाए। तो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने वहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ रेमा का इस्तेमाल किया। यीशु ने कहा कि लिखा है कि आदमी रोटी ही से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मत्ती की इंजील 4 बाब की 4 आयत का ये हवाला यीशु मसीह ने इस्तिस्ना की किताब से दिया। देखिए यीशु मसीह ने रेमा को इस्तेमाल किया और हर ईमानदार के लिए रेमा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब हम सुबह उठते हैं उस वक्त से लेकर रात जब तक हम सोते हैं, इब्लीस मुख्तलिफ हवालों और मुख्तलिफ ख्याल के साथ हमें आजमाता है, मुख्तलिफ तरीकों के साथ हमें पजल करता है, हमें परेशान करता है। तो रात बाज के लिए उस वक्त, ईमानदार के लिए उस वक्त क्या पास होना जरूरी है, रेमा को लिसन करना, रेमा को सुनना, रेमा को अंडरस्टैंड करना कि खुदा का कलाम इन हालात में मेरे साथ क्या कलाम करता है। जब कभी आपको अपना आप अकेला लगे तो खुदा का कलाम अपने दिल में अगर कहेगा खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कभी, ये रेमा है जो खुदा आपके दिल में डालता है, जो खुदा का रूह आपके साथ हम कलाम करता है, शख्सी तौर पर आपको बताता है। हो सकता है एक वक्त में खुदा का कलाम आपको ये कह रहा है कि याद है, फिर आपको जब लगे कि मेरे साथ कोई नहीं, पता नहीं खुदा भी मेरी दुआओं का जवाब दे रहा है या नहीं, तो खुदा का कलाम रेमा के तौर पे आपके पास आता है, कहता है यीशु मसीह ने फरमाया देख मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ। आप एक्टिवेट होते हैं, ईमान की कुव्वत को रिसीव करते हैं। सो कलाम को सुने बगैर ईमान का वजूद नहीं होता, कलाम को सुने बगैर ईमान नामुमकिन है। सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए रोमियो की कलीसिया को जब पौलुस खत लिखते हैं 10वें बाब की 14वीं आयत में कहते हैं मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों लाए। अगर आप लेटेस्ट ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश बाइबल में तो उसका तर्जुमा जिक्र का नहीं है। देखिए किसी के बारे में सुनना या किसी का जिक्र सुनना फर्क है, लेकिन किसी को सुनना फर्क माने रखता है। सो इसकी सही ट्रांसलेशन है कि जिसको उन्होंने नहीं सुना उस पर क्यों कर ईमान लाएं, क्योंकि ईमान कैसे पैदा होता है, सुनने से। सुनना जरूरी है कि खुदा हमसे क्या कह रहा है। अभी कलाम हो रहा है तो हमें से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि आमना बाजी ये एग्जाम्पल दे रही है, आमना बाजी ये आयत इस्तेमाल कर रहे हैं, आमना बाजी ने ये हवाला इस्तेमाल किया, ये इक़्तिबास पढ़ा। मेरे दोस्तों की जब ये कलाम हो रहा है ना तो बड़े ध्यान से, बड़ी आर्जी के साथ और बड़े फोकस के साथ सुनने की कोशिश करें खुदा आपसे क्या कहना है। इस कलाम में खुदा आज आपको क्या रहमा देना चाहिए, खुदा इस लोगों को इस्तेमाल करके आपके साथ क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सुनना जरूरी है, खुदा को सुनना जरूरी है, खुदा के बारे में सुनना जरूरी है। जब हम खुदा को सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। रूह के बारे में लिखा है कि उसने ईमान ही के बाइस, ईमान ही के सबब से उसने क्या किया, खुदा की बात को सुना और उस पर यकीन किया। और लिखा खौफ के साथ। हमने हनूक के बारे में भी पढ़ा था कि वो खौफ से बदल गया था।
جب اس نے طوفان کے بارے میں سنا تو ہنوک تبدیل ہو گیا. متوسلہ کے پیدا ہونے کے بعد ہنوک بدل گیا, اور جب ہنو نبی نے خدا کے کلام کو سنا, خدا کو سنا, تو وہ تبدیل ہوا کس کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ. لکھا ہے, غور سے سنیے, میں روایت پڑھتی ہوں. ایمان ہی کے سبب سے انہوں نے ان چیزوں کی باتیں جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے. کس کے ساتھ؟ اور اگر کوئی کہے کہ میں ایسے مذہب پر یقین نہیں کرتا جو خوف پر بیسڈ ہو, تو میرے عزیزوں میں آپ کو کہا, تو بائبل مقدس کا جو مذہب ہے وہ خدا کے خوف پر قائم ہے. کس پر قائم ہے؟ آج کی نسل کا سب سے بڑا پرابلم پتا ہے کہ آج کے دور کے لوگوں میں ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اس لیے خدا کے فرما بردار نہیں کیونکہ ان کے اندر کیا نہیں ہے؟ خدا کا خوف نہیں ہے. میں ایک حوالہ پڑھوں گی, غور سے سنے گا اور آپ پھر کمپیئر کیجیے گا کہ آپ کو آج کے دور کے لوگوں کی تصویر نظر آتی ہے. رومیو اس کا 3 باب 10ویں سے 18ویں آیت پڑھوں گی, غور سے سنے گا. لکھا کوئی راست نہیں, ایک بھی نہیں, کوئی سمجھدار نہیں, کوئی خدا کا طالب نہیں, سب گمراہ ہیں, سب کے سب نکمے بن گئے, کوئی بھلائی کرنے والا نہیں, ایک بھی نہیں. پھر لکھا ہے ان کا گلا کھلی قبر ہے, انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا, ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے, ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے, ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں, ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے. اور آخری آیت غور سے سنیے گا, اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے, ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. یہ ساری جنریشن آج خدا سے کیوں دور ہے؟ کیونکہ کیا نہیں ہے؟ خدا کا کیا نہیں ہے؟ خوف نہیں ہے. اگر آپ غور سے پڑھیں تو ہمیں یرمیہ 2 باب کے 19 میں خدا فرماتا ہے تیری شرارت تیری تعبیر کرے گی اور تیری بدگشتگی تجھے سزا دے گی. خداوند رب الافاظ فرماتا ہے کہ دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بھیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں. ایمان اور خوف ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے, یہ دونوں نہایت قریب اور نہایت ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں. یہ سائملٹینیسلی موو کرنے والی چیزیں ہیں. جہاں جہاں آپ کو ایمان یہ چیز بتاتا ہے نا کہ خدا فضل کا خدا ہے, وہیں پر خدا کا خوف آپ کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ غضب بھی رکھتا ہے, خدا کے اندر قہر بھی ہے, غصہ بھی ہے. جہاں جہاں آپ کو آپ کا ایمان یہ بات یاد دلائے کہ خدا شفقت کرتا ہے, خدا شفقت والا خدا ہے, وہیں پر خدا کا خوف آپ کو یہ بھی یاد دلائے گا کہ خدا کی پاکیزگی کا قائم رہنا بھی ضروری ہے. جہاں جہاں آپ کا ایمان آپ کو یہ بتائے کہ خدا رحم دل ہے, وہ محبت کرتا ہے, وہ رحم کرتا ہے, وہیں پر آپ کو خدا کا خوف یہ بات یاد دلائے گا کہ خدا ایک دن عدالت بھی کرے گا. سو ایمان اور خدا کا خوف ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ کو بائبل مقدس میں 12 آیتیں مل جائیں گی. اگر آپ امثال 22 باب کی 4 آیت پڑھیں, دولت اور عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کیا اجر ہے. امثال 16 باب کی 6 آیت, شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے کیا آتے ہیں؟ باز آتے ہیں. امثال 1 باب کی 7 آیت, خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. امثال 15-16, تھوڑا جو خدا کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گن سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے. زبور 5:7 میں, میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے تجھے سجدہ کرتا. اور لکھا یقیناً اس کی نجات اس کے ڈرنے والوں کے قریب ہے. خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پوری بائبل اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ خدا کا خوف کتنا ضروری ہے, اور اس بات کی تصدیق نوح کی زندگی سے ہوتی ہے. نوح نے جب خدا کے کلام کو سنا, جب خدا کو سنا تو خوف سے اس نے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کیا بنائی؟ کشتی بنائی. کس کے ساتھ بنائی؟ خوف کے ساتھ. خدا کا خوف بھی خدا کی محبت ہے, لیکن ایسی محبت ہے جو ہم گھٹنوں کے بل ہو کر. خدا کا خوف کیا ہے؟ خدا کی محبت ہے, لیکن ایسی محبت ہے جو ہم کیسے کرتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل ہو کر خدا سے محبت کرتے ہیں. سو ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہونا نہایت ضروری ہے. سو نوح کے ایمان کا پہلا آنسر جو ابھی ہم نے سیکھا وہ کیا ہے؟ کہ اس
کے ایمان نے خدا کے انتباہ کا یقین کیا. اس کے ایمان نے خدا کے انتباہ کا کیا کیا؟ یقین کیا. اس نے قبول کیا کہ جو خدا کہہ رہا وہ سچ ہے. خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا. وقت بہت تھوڑا. پولس کہتے ہیں وقت کو غنیمت جان. کیا ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وقت تھوڑا؟ کیا ہم اس طرح سے جس ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے؟ میرے چیزوں بڑا ضروری ہے کہ ہم بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ وقت کم ہے اور جو خدا کا کلام فرماتا ہے وہ سچ ہے. وہ واقعہ ہوگا اور وہ یقیناً ہوگا. یسوع کہتے ہیں میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر میرے پاس. وہ جلد آنے والا ہے. نوح کے ایمان میں جو دوسرا عنصر بڑا اہم تھا اور بڑا اسٹرانگ تھا وہ یہ تھا کہ صرف اس نے اس بات کا یقین ہی نہیں کیا, اس کے ایمان نے اس پر عمل بھی کیا. اس کے ایمان نے کیا کیا؟ ایسا نہیں ہوا کہ جب خدا نوح کے ساتھ ہم کلام ہوا تو نوح گھر آ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں, یا اپنی بیوی سے کہ بیگم مجھے لگتا ہے خدا ہمیں ڈرانا چاہ رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہونا. یا اس نے چند مہینوں تک سوچا, چند دنوں تک سوچا. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب خدا نے اس سے کہا تو وہ اسی وقت کشتی بنانے لگ گیا. وہ گھر آیا, اس نے سامان اٹھایا, شاید لکڑیاں اکٹھی کی, شاید جنگلات میں گیا اور لکڑیاں کاٹنی شروع کی کیونکہ وہ جانتا تھا جو خدا بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. اور دوسری بڑی اہم اس کے ایمان کی چیز کی اس نے اس پر عمل کیا. ایمان بغیر عمال کے کیا ہے؟ تھوڑا اونچا بول دیا. ایمان بغیر عمال کے مردہ ہے. بہنوں کی آواز نہیں ہے. ایمان بغیر عمال کے مردہ ہے. اب یعقوب دوسرا باب اس کی 20ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے نکمے آدمی تو کیا یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے. جو ہمارا ایمان ہے نا وہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا ایمان ہے کہ دعا کرنے سے خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے, تو پھر ہم کتنی دیر دعا میں بیٹھتے ہیں؟ عمل ہونا بڑا ضروری ہے. اگر میرا ایمان ہے کہ دعائیں سنی جاتی ہیں, خدا چاہتا ہے میں دعا کروں اور میرے یہ مسائل دعا کے وسیلے سے حل ہو سکتے ہیں, میرے یہ مسائل دعا کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو پھر ہم کتنی دیر دعا میں بیٹھتے ہیں؟ اس سے ہمارا ایمان ظاہر ہوگا. اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے, یہ ہمارے لیے رہنمائی رکھتا ہے, ہمارے لیے رہبری رکھتا ہے, تو پھر صبح اٹھ کے موبائل ہی پہلے کھلے گا, پہلے خدا کا کلام کھلے گا, پہلے عمل ہوگا. ایمان کے ساتھ عمل ہونا نہایت ضروری ہے. خدا کے قادر کہتے ہیں ہر کو نہ بتاتے پھرے کہ میں مسیحی ہوں, میں ایماندار ہوں, اگر آپ عمل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو لوگوں کو نہ بتاتے پھرے کہ میں مسیحی ہوں یا میں ایماندار ہوں. اور کہتے ہیں اگر آپ کے عمل میں ہے, اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو دلچسپ بات ہے کہ آپ کو بتانا نہیں پڑے گا. لوگ جانیں گے کہ یہ ایماندار ہے, لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کا فرمان. انہوں نے کیا کیا؟ اسی وقت خدا کی فرما برداری. اگر آپ ایمان کے بغیر کچھ بھی کرتے ہیں, خدا کے لیے ایمان کے بغیر کچھ بھی کریں, وہ صرف ایک پریزمپشن ہے, فریضہ ہے. آپ ایک فرض ادا کیا اور گھر چلے گئے. اور اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور عمل نہیں ہے, فرما برداری نہیں ہے, آپ وہ کر نہیں گئے جو خدا کا کلام فرماتا ہے, لیکن ایمان بہت ہے, تو وہ پریٹینس ہے, وہ دکھاوا ہے, وہ صرف ایک شو آف ہے کہ میں ایماندار ہوں, کیونکہ عمل نہیں ہے. سو ایمان اور عمل دونوں ہونا ہمیں خدا کی قدرت کے قریب لے کر آتے ہیں, خدا کی فرما برداری کے قریب لے کر آتے ہیں. سو یہ دونوں چیزیں نہ بڑھتے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنا اچھا کھانا کھایا, کتنا ہیلتھی فوڈ کھایا. آپ کو طاقت اسی سے ملتی ہے جس کو آپ کے جسم نے ہضم کیا, جس کو آپ کے جسم نے ڈائجسٹ کرنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنا پیسہ کمایا ہے. آپ امیر اس پیسے سے ہوں گے جو پیسہ آپ نے جمع کیا, جس پیسے کو آپ نے اچھے اپنی زندگی میں یوٹیلائز کیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. آپ کو حکمت والا وہی باتیں بنائیں گی جو باتیں یہاں پر فیڈ ہو گئی. سو آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا ایماندار ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تب پڑتا جب آپ کی زندگی سے یسوع نہیں, فرق تب پڑتا جب آپ کی زندگی سے یسوع نہیں کرا. نوح خدا کے خوف میں چلنے والا شخص, اور لکھا ہے کہ جب اس نے خدا کے کلام کو سنا, ایمان ہی کے سبب سے نوح نے کیا کیا؟ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی, ہدایت پا کر خدا کے خوف سے عمل کیا کیا ہے. غور سے سنے گا. اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے
کشتی بنائی. کس کے بچاؤ کے لیے؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑی کہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے جاؤ گے. بہت سے پیرنٹس ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو کھو دیں گے، کیونکہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ میں الفاظی اور باتوں میں ایمان تو نظر آتا ہے، لیکن ان بچوں کو اپنے پیرنٹس میں عمل میں وہ ایمان نظر نہیں آتا. بائبل مقدس میں 2 باپ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، 2 فادرز کا ذکر ملتا ہے، زیادہ سمجھ آ جائے گی. ایک لوط اور ایک نوح. نوح کے بھی سیم حالات تھے، بدی تھی، زنا کاری تھی، گناہ کر. خدا نے کہا کہ نوح میں دنیا کو برباد کروں. لوط کی دفعہ بھی سیم حالات ہے. خدا نے کہا لوط میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا ہوں، اپنے خاندان کو یہاں سے لے کے نکل جاؤں. لیکن آپ کو پتہ ہے لوط کے بارے میں خدا کا کلام فرماتا ہے وہ ایک قابل قرض اور قابل رحم ایماندار. اس کی گواہی اپنے خاندان میں کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. نو جب سدوم میں شفٹ ہوا، وہاں پہ رہنے لگا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. اور ہوا کیا، جب خدا نے انتباہ کیا کہ میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا ہوں، ان کا گناہ مجھ تک آیا ہے اور بہت زیادہ بدکاری بڑھ چکی ہے، میں دونوں شہروں کو آسمان سے گندک پھینک کر جلا دینے والا ہوں. تو نوح کو خدا نے کہا کہ اپنے خاندان کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے دامادوں کو ساتھ لے، اپنی بیوی کو لے اور یہاں سے نکل جا. خدا کلام فرماتا ہے پیدائش 19 باب کا مطالعہ کیجیے گا، اس میں لکھا ہے کہ نوح نے جب اپنے دامادوں سے جا کر یہ بات کی تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. انہوں نے اس کا کیا کیا؟ کیونکہ نوح کا کردار ان کے سامنے کوئی فتح مند مسیحی والا کردار نہیں. پھر کون بچے؟ اس کی بیٹی اور اس کی بیوی. فرشتے نے کہا اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے اور یہاں سے نکل جا. وہ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. اس شہر کی، اس وہاں پہ جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے، اس کی محبت، اس کا کھنچاؤ اتنا اس کی بیوی کی زندگی میں مضبوط تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے بھی مڑ کر دیکھتی تھی. اور فرشتہ نے کیا کہا تھا کہ مڑ کر نہیں دیکھنا، اور وہ وہیں پر نمک کا اسٹون بن گئی. باقی بچی 2 بیٹیاں. جب وہ وہاں پہ پہنچے اب وہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی، اپنی حکمت سے خود سے ہی فیصلے کیے کہ ہمارے باپ کے لیے کوئی نسل نہیں ہے، ہم خود سے اپنے باپ کے لیے نسل پیدا کریں. بڑی بیٹی سے موابی نسل پیدا ہوئی، چھوٹی سے امونی، اور وہ خدا کے پسندیدہ نسلیں نہیں تھی. خدا نے ان دونوں قوموں کو ناپسند کیا، خدا ان دونوں قوموں سے نفرت کر. آپ دیکھیں لوط شاید وہ نجات یافتہ تھا، خود شاید اس کی زندگی بچی تھی، لیکن وہ اپنے خاندان کو بچا نہیں سکا. لوط اپنے خاندان کو بچا. اور میں نے والد کا یا فادرز کا اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ بائبل کا کلچر اس بات پر زور دیتا ہے کہ باپ بچوں کی تربیت میں زیادہ ذمہ دار ہے. جتنے بھی والد یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے کہا بائبل بیان کرتی ہے کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی. کیوں؟ کیونکہ گھر کا لیڈر کون ہے؟ باغ عدن میں ہوا نے پہلے سے بات چیت کی، ابلیس سے پھر پھل کھایا، آدم کو بھی دیا. تو خدا نے کیا باغ میں آ کر ہوا کو بلایا؟ خدا نے کیا کہا، اے آدم تو اے لیڈر تو کہاں؟ بھئی آپ لیڈر ہیں، فادرز کیا ہیں؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کا جو ہم غیر مسیحی کلچر میں رہتے ہیں، اس کلچر میں ماؤں کی تربیت کو اہمیت دی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں مائیں کرتی ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ باپ کی زیادہ ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو سکھانا، خدا کی قربت کے بارے میں بتانا. کیونکہ والد کیا ہیں؟ لیڈرز ہیں. اور لیڈرز فیکٹری میں، ابھی پینتری میں پچھلے دنوں بتا رہے تھے فیکٹری کا بڑا لوس ہوا تو انہوں نے مزدوروں سے آ کے نہیں پوچھنا. کس سے پوچھیں گے؟ مینیجر سے، سپروائزر سے، جو کیا ہیں؟ لیڈرز ہیں. ذمہ دار کون ہوتے ہیں نقصان کا؟ جو لیڈرز ہیں. تو خاندان میں جو والد ہیں، جو باپ ہیں، وہ بچوں کی تربیت کے ذمہ دار. لوط ایک اچھا باپ ثابت نہیں. ہر سوال ہے، ہم بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو بڑا خدا میں ہوں، پرابلم یہ ہے میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، یا بیوی کہیں میرا شوہر خدا کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ خدا کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہے. یا سب لوگ یہ بھی کہتے ہیں میری فیملی بڑی ڈھیٹ ہے، خدا کی فرما برداری نہیں کرتے. میرے جیسا میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اور اس بات سے مجھے بڑی برکت ملی. پرابلم ہم میں نہیں، پرابلم ابھی بھی ہم میں. ہم ان کے سامنے ایسی گواہی نہیں دے رہے کہ ان کو یسوع کی طرف اٹریکشن ہے. ہم ایسی زندگی نہیں جی رہے کہ ان کے دل میں یسوع کی محبت پیدا ہو جائے. ہم ان کے لیے ایسا زندگی کا ایسی پکچر ان کے سامنے پیش نہیں کر رہے جس کے باعث وہ مسیح کی محبت میں مبتلا
ہو سکتی، ہم میں کمی نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان والے ہماری بات نہیں مانتے، وہ کیوں نہیں اس طرح. مجھے بعض وقت بڑی امبیرنسمنٹ ہوتی ہے جب پیرنٹس کہتے ہیں پادری صاحب ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہم دعا کریں نہ کریں آپ لوگ صبح اٹھ کے دعا کیا کرو. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہم بائبل پڑھیں نہ پڑھیں آپ لوگ اٹھ کے بائبل ضرور پڑھا کریں. آپ کو لگتا ہے بچے بائبل پڑھیں جب آپ نہیں کرتے؟ جو دعا آپ نہیں کرتے آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ کریں گے، کیونکہ آپ کے بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، آپ کے بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. لوط ایک ناکام باپ ثابت ہوا. لوط ایسا نہیں کر سکتا. سوچیں لاسٹ ٹائم ہم نے کب اپنے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے یسوع کے بارے میں کچھ بتایا؟ کب ہم نے ان کو مسیح کی محبت سے متعارف کرایا؟ کب ہم نے ان کو بائبل مقدس کی کہانیوں سے متعارف کرایا؟ اگر نہیں تو آج بڑا ضروری ہے، کیونکہ نوح ایک کامیاب باپ ثابت ہوا. نوح کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں 8 جانیں بچی. اس کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں بھی. بہوؤں نے بھی کہا ابا جی ہم کشتی میں، تو ابا جی کا کیسا کردار ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ پر ورکنگ ہو سکتا ہے جب ہم مسیح یسوع کو قبول کریں، جب ہم توبہ کریں تو ہمیں اپنے گھر والوں سے معافی مانگیں. ہو سکتا ہے بیوی کو اپنے شوہر سے کہنا پڑے کہ میں ایک اچھی بیوی نہیں ہوں، میں اس بات کے لیے معذرت کرتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں. یہ شوہر کہے کہ میں ایک اچھا شوہر نہیں رہا، میں اس بات کے لیے معذرت کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کبھی تم پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اب میں مسیح یسوع میں ہوں، اب مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، اب میں ایسی زندگی نہیں جیوں. جب آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کو معاف کریں تو وہ آپ کو موقع دیں گے کہ آپ راست بازی کی زندگی گزار سکیں. اگر میں بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتاؤں، میں اپنے خاندان میں سب سے کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی ہوں. مجھے لگتا ہے میرے گھر والوں نے مجھے بڑی جلدی ایکسیپٹ کر دیا. مجھے لگتا تھا بہت ٹائم لگے، لیکن انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا. یقیناً اس میں ان کی محبت بھی ہے. میری مدر، میرے بھائی، میری سسٹرس مجھے میری خدمت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے ابھی تو انیشیشن ہے، ابھی تو میں نے بہت مسیح میں گرو کرنا ہے، ابھی میں نے بہت آگے تک جانا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا خاندان محفوظ ہو، اگر باپ یا ماں یا جتنے والدین یہاں پر بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نئے یروشلم میں ان کے بچے بھی ساتھ جائیں، تو آج سے کشتی بنانا شروع کریں. اپنے بچوں کے لیے کشتی بنانا شروع کریں. ایسی کشتی ان کے لیے تعمیر کریں جو کشتی خدا کے غضب سے ان کو محفوظ کر سکے. ایسی کشتی ان کے لیے تعمیر کریں جو کشتی بہت سے بڑے طوفان سے بھی آپ کے بچوں کو محفوظ کر سکے. میرے عزیزو، ہمیں نوح کی طرح کا لیڈر بننا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مذہب یا جو راست بازی گھر سے شروع نہیں ہوتی وہ بھی شروع نہیں ہوتی. جو مذہب، جو راست بازی ہمارے گھر سے شروع نہیں ہوئی وہ ابھی تک شروع. بائیں والے کہتے ہیں آمنہ بازی بڑی اچھی ہے، گھر والوں سے کچھ نہیں. کیونکہ کسی بھی شخص کو اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا شوہر، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ سے بہتر کوئی بھی. تو پھر پہلے ہمیں کہاں گواہی پیدا کرنی ہے؟ یروشلم میں. اپنے گھر میں گواہ ٹھہرے، پھر بات کی بات میں بات دیکھیں. سو اپنے گھر سے خدمت شروع کریں، اپنے بچوں کو پریکٹیکلی سکھانا شروع کریں، عملی طور پر سکھانا شروع کریں، تاکہ ہم نوح کی طرح ایمان میں کامیاب ہو سکیں. آمین. سو نوح کے ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ اس نے خدا کے انتباہ کا یقین کیا. دوسرے اس کے ایمان میں کیا خوبی تھی کہ اس نے اس پر عمل کیا. ایکٹ اپون، فرما برداری ہونا بہت ضروری ہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے. تیسری چیز جو نوح کے ایمان میں پائی جاتی ہے بڑی خوبصورت، اور وہ یہ کہ ایمان کے وسیلے سے نوح اتنی بدی کے دور میں بھی خدا کے حضور راست باز ہے. اور ایمان کے وسیلے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب اتنی برائی ہے معاشرے میں، اپنا کیسے راست باز ہو سکتے ہیں. دیکھیں اب اتنے سلاح ہیں بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں. اب دنیا اتنا کچھ کر کے ہمارے بچے اب اتنا سا بھی نہ کریں. نوح کے بچوں نے نہیں کیا، نوح نے بھی نہیں کیا، نوح کی بیوی نے بھی نہیں کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر آپ بھی نہیں کیا. اگر اچھا بدی کا لیول کیا تھا؟ اگر آپ پیدائش اس کے 5 باب کی 6 آیت پڑھے تو لکھا ہے خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے تصور اور خیال سدا برے ہی رہتے ہیں. اور خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا. کتنی بدی بڑھ گئی ہوگی.
اور یہ جو لفظ تصور اور خیال استعمال ہو، اگر آپ اس کو عبرانی زبان میں دیکھیں تو اس کی ٹرانسلیشن فلسفہ، فلسفی آف لائف. ان لوگوں کی فلسفی ایسی بن گئی تھی، انہوں نے فلسفہ ہی ایسا بنا لیا تھا کہ یہی زندگی ایسے ہی جینا، اسی گناہ میں. آج آپ کو دنیا میں ہم تھوڑا سا مشرقی کلچر میں تو بہت سی چیزیں شکر ہے دبی ہوئی ہیں. جو ویسٹرن کلچر ہے انہوں نے تو حدیں پار کرتی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فلسفہ بنا لیا. اب میں ایک ڈاکٹر کا انٹرویو سن رہی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ ہر ماں کا حق ہے کہ وہ ابورشن کرنا چاہتی ہے یا نہیں. تو آسان لفظوں میں ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے؟ ہر ماں کا حق ہے وہ بچے کو قتل کرنا چاہتی ہے یا نہیں. ہمیں ویسٹرن کلچر میں جی لڑکی لڑکی سے شادی کرے، امریکہ میں لیگل ہو گیا لڑکا لڑکے سے شادی کرے. بات رہی بچوں کی، آپ جائیں اور یتیم خانے سے بچے لائیں اور ان کو پالیں. فلسفہ زندگی ایسا بن گیا. نوح کے زمانہ میں بھی لوگوں نے اپنے فلسفے بنا دیے، اپنے ہی خوف، اپنے خیالات، اپنی سوچیں ہونے دیں، ٹھیک ایسا ہی ہوگا. اتنے بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں جتنی عجیب باتیں کرتے ہیں سن کے دماغ سن ہو جاتا ہے. یہ پڑھا لکھا خدا کے کلام میں جو بات واضح ہے کہ نوح کے دور میں بدی بہت بڑھ گئی تھی، آج کے دور میں بھی بدی بہت. آج بھی لوگوں نے اپنے اپنے فلسفے رکھے ہیں، لوگوں نے اپنی زندگی کی اپنی فلسفی بنا لی، اپنے مذاہب بنا لیے ہیں، اپنے طور طریقے، اور کہتے ہیں میرے لیے یہی ٹھیک ہے. نوح کے دور میں جدت تھا، ٹیکنالوجی تھی، جتنی بڑی انہوں نے کشتی بنائی اتنی آسان بھی نہیں. کوئی نہ کوئی تو ٹیکنالوجی اور سائنس ہوگی جس کو فالو کر کے انہوں نے اتنی بڑی کشتی بنائی. اور اگر آپ پیدائش ہوتے باب میں پڑھے تو لکھا کائن نے ایک شہر بسایا، گاؤں نہیں لکھا، قصبہ نہیں لکھا، لکھا اس نے ایک شہر بسایا. لوگ شہر بنا رہے تھے. آج بھی لوگ سوسائٹیز پہ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، ہر دوسرے گاؤں میں کے ساتھ ایک بہت بڑی سوسائٹی بن رہی ہے، لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس دور میں بھی ایسا تھا. کوئی زیادہ فرق نہیں. اس دور میں بھی گناہ آسان تھا، گناہ عام تھا اور گناہ ضروری ہو گیا. آج کے دور میں بھی گناہ عام ہو گیا، گناہ خاص، گناہ عام ہو گیا، گناہ ضروری ہو گیا اور گناہ آسان ہو گیا. اگر نوح اتنے برے دور میں خدا کے ساتھ راست باز رہا تو پھر ہم بھی رہ سکتے. ہم ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ دور ایسا، حالات ایسا. یسوع مسیح نے لوکا کے 7ویں باب میں اس بات کا اظہار کیا کہ جیسا نوح کے دنوں میں تھا، لوگ شادی کرتے ہوں گے، درخت لگاتے ہوں گے، گھر بناتے ہوں گے، اور ابن آدم اس وقت جیسے طوفان آ گیا ایسے ہی ابن آدم بھی آ جائے گا. لوط کے وقت میں بھی ایسا تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن کیا ہوا؟ آسمان سے گردن گری اور دونوں شہروں کو برباد کر دیا. یسوع کی آمد پر بھی ایسا ہی ہو. میرے دل میں یسوع سے بہت جلد، ہمیں لگتا ہے کہ بہت ٹائم ہے. اس کو نے آج سے 2000 سال پہلے کہا تھا میں جلد آنے والا، ابھی بھی نہیں آیا، ہو سکتا ابھی ٹائم ہے. بائبل سماتی وہ تحمل کر کے بیٹھا، ویٹ، میرا اور آپ کا ویٹ کر، وہ ہمیں موقع دے رہا ہے. اور وہ وقت نزدیک ہے جب ابن آدم آ جائے گا. ابن آدم آنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر توبہ کا کوئی موقع نہیں. ایسا نہیں کہ یسوع نظر آیا تو پادری صاحب کے ساتھ پیسہ مجھے جلدی نہ بولتا دے دو، نو، ایسا موقع نہیں دے گا. اس وقت توبہ کرنے کا کوئی موقع نہیں. آج موقع ہے، آج وقت ہے. آج آپ خدا کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر سکتے ہیں. آج آپ اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو اس کے آنے میں آپ بھی آسمان پر اٹھائے جائیں گے. آخری اور چوتھی بات جو نوح کے ایمان میں تھی اور وہ یہ تھی کہ ایمان کے وسیلے سے اس کو اجر ملا. نوح کو بھی اجر ملا تھا، آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا. نوح کو بھی اجر ملا. اس کا اجر دیکھیں، لکھا ہے کہ اس نے ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی جس نے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا. پہلی بات اس نے دنیا کو کیا کیا؟ مجرم ٹھہرایا. جب ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں تو وہ لوگ خود بخود مجرم ٹھہر جاتے ہیں جو خدا کی فرما برداری نہیں کرتے. ہم نے نہیں کہنا کہ آپ مجرم ہیں، خدا کا کلام اس بات کا حق رکھو. ہم ہی نہ صبح دعا کر کے سارا دن ہر ایک سے پوچھتے پھر آپ نے دعا نہیں کی، آپ مجرم ہیں. آپ نے دعا نہیں کی، آپ بھی مجرم ہیں. تو جو ہم نے دعا کی اس کی برکت نہیں کھو رہی. ہم نے صرف راست بازی کو اپنانا ہے. مجرم ٹھہرانے کا کام خدا کا اور روح القدس ہے. لیکن اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. کس راست بازی کا وارث ہوا؟ جو ایمان سے ہے. آپ کو پتا ہے نوح اپنے اعمال کی وجہ سے خدا کے حضور مقبول نہیں کہا،
फजल की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि जो रास्तबाजी नूह के नाम लिखी गई है ना, जो उसकी वसीयत में जो लिखी गई है, जो उसकी विरासत में जो रास्तबाजी का टाइटल उसे मिल गया है, वो ईमान से मिला है, रास्तबाजी के काम करने से नहीं मिला, अमाल से नहीं, बल्कि किससे मिला है? ईमान के वसीले से उसने रास्तबाजी को विरासत में हासिल किया। और अगर आप पैदाइश छठे बाब की दूसरी आयत में पढ़े तो लिखा और खुदा और नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। और अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है नोहा फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ लॉर्ड। ये बाइबल मुकद्दस में पहली दफा लफ्ज फजल इस्तेमाल है। खुदा का फर्ज था जिसने नूह को खुदा के हुजूर मकबूल। फर्ज का मतलब क्या है? यीशु पर यकीन कि हमारा कफारा कौन है? यीशु। आप देखिए, नूह जब कश्ती में दाखिल हुआ, शायद वो मायूस था, परेशान था कि मैं ज्यादा लोगों को कन्विंस नहीं कर सका। नूह ने 120 साल मना ली। कितने साल? लेकिन वो सिर्फ अपने खानदान को लेकर कश्ती में दाखिल हुआ। मेरे चीजों याद रखिएगा, चर्च में बैठे लोगों की तादाद से हम खातन की कामयाबी का अंदाजा नहीं लगाते। उस चर्च में बैठे कितने लोग फतहमंद ईमानदार हैं, इस बात से हम किसी खातन की कामयाबी का अंदाजा। कितने लोग ईमान में फर्माबरदारी में मजबूत हैं, इससे उस खातन की कामयाबी का अंदाजा लगाता। सो उन्होंने 120 साल मना दी थी। और शायद जब वो कश्ती में गया, परेशान होगा, मायूस होगा कि मैं ज्यादा लोग लेकर कश्ती में नहीं जा सकी। लेकिन जब वो कश्ती से बाहर आया तो वो शुक्रगुजारी से भरा था कि खुदा ने मेरे खानदान को महफूज किया। जब वो कश्ती में जा रहा था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। शायद लोग सोचा कि नूह का घर, जमीनें सारी रह गई हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपको पता, जब वो कश्ती से बाहर आया तो पूरी जमीन उसकी, सारी दुनिया उसकी। जब वो कश्ती में गया, थोड़े थे रास्तबाज, थोड़े थे, दुनिया में सारे गुनाह, हर तरफ गुनाहगार शख्स, हर तरफ बदी थी, ज़िनाकारी थी। और चंद वो 8 लोग थे जो रास्तबाज थे, जो कश्ती में गए। और जब वो कश्ती से बाहर आए, सिर्फ रास्तबाज ही नजर आया। हालेलुया। क्योंकि जब वो कश्ती में दाखिल हुआ तो नूह माइनॉरिटी था, और जब कश्ती से बाहर निकला तो मेजॉरिटी था। हालेलुया। आखिर में निशानों के लिए नूह की कश्ती की निशाबत देखेंगे यीशु मसीह की सलीब के साथ। नूह की कश्ती किसके साथ बनी थी? लकड़ी के साथ। यीशु की सलीब किसके साथ बनी? लकड़ी के साथ। नूह की कश्ती यीशु की सलीब की तरफ हमारा ध्यान लेती है। नूह की कश्ती में एक ही दरवाजा था, लिखा है एक ही दरवाजा था, और नजात का आज भी एक ही दरवाजा और वो यीशु है, इसके अलावा कोई नजात का नहीं। नूह की कश्ती में लिखा है एक ही रोशनदान था, एक ही सिर्फ, वहीं से रोशनी पूरी कश्ती में आ रही थी और कोई रोशनदान नहीं था। और उससे वो पूरे लोग, वो जानवर जितने भी कश्ती के अंदर थे, रोशनी हासिल करते थे। और वो नूर और वो रोशनी मेरा और आपका यीशु है। यीशु ने कहा दुनिया का नूर। फिर नूह ने जब कश्ती बनाई तो खुदा ने कहा कश्ती को अंदर बाहर से राल लगाना, राल से पूरी कश्ती को कवर किया। कैसे? कि एक भी कतरा पानी का कश्ती के अंदर दाखिल ना हो सके। अब राल के लिए जो इंग्लिश ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल हो वो टॉर्नामेंट है, कफारा। वो क्या है? आज हमें खुदा के गजब से अगर बचा सकता है ना, तो पुराने अहदनामे में कश्ती पर लगी वो राल थी जिसने उनको महफूज किया। आज यीशु का लहू है जो हमें उसके कफारे से कफारा देता है, उसके गजब से, उसके तहत से हमें महफूज। जब कश्ती बन गई, तूफान का वक्त आया, तो खुदा ने कहा नूह अंदर आ जा। खुदा ने क्या कहा? नूह। खुदा ने ये नहीं कहा कि नूह अंदर चला जा, खुदा ने कहा नूह अंदर आ जा। इसका क्या मतलब है? कि खुदा कश्ती में मौजूद था। मेरे चीजों, आज मेरे और आपके कफारे के लिए, मेरे और आपकी निजात के लिए, मेरे और आपके महफूज रहने के लिए एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। उसके अलावा कोई निजात नहीं, उसके अलावा कोई नूर नहीं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जब खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया तो न जाने कितने लोग कश्ती की तरफ दौड़े होंगे, दरवाजा खटखटाते होंगे, लेकिन लिखे कि खुदा ने दरवाजा को अंदर से बंद कर दिया। जो मसीह में है उन पर सजा का हो नहीं। मेरे चीजों, आज हम अपने लिए, अपने खानदान के लिए खुदा के कलाम को सुनकर, खुदा की इंतबा को सुनकर क्या कश्ती बना रहे हैं? क्या हम यीशु के कफारे को कबूल करके जी रहे हैं? क्या हम महफूज हैं?
کیا ہمارا خاندان محفوظ ہے؟ کیا ہم اچھے والدین ہیں؟ کیا ہم نوح کی طرح فتح مند فادرز ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے لیے محفوظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان، نوح کے ایمان میں 4 چیزیں تھیں۔ اس کے ایمان نے خدا کا یقین کیا، اور نہ صرف یقین کیا، اس کے ایمان نے خدا کی فرما برداری کی، اور فرما برداری کے علاوہ تیسری چیز، اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے خدا جو کہہ رہا وہ ٹھیک ہے، اس نے اس پر عمل کیا اور اس بدی سے باز رہا جو اس وقت سارے لوگ کر رہے تھے، ایمان ہی کے وسیلے سے، اور ایمان ہی کے وسیلے سے اس نے اجر حاصل کیا۔ یہی 4 چیزیں آج ہمارے ایمان میں ہونا ضروری ہیں، انہی 4 چیزوں کے وسیلے سے ہم نئے یروشلم میں جائیں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلے